قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، توصیفات، کبریائی اور بڑائی، امیری و غریبی، فقیری و بادشاہی اس اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے جس نے ہمیں اشرف المخلوقات کے سرٹیفکیٹ سے نوازا۔ اس کے بعد تمام انبیاء کرام پر درود و سلام ہو، بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس کے بعد میں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتی ہوں، سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم۔ آج کے اس دینی پروگرام میں جس موضوع کے تحت میں آپ لوگوں کے سامنے لفظ کشائی کرنے جا رہی ہوں وہ موضوع ہے علم۔ میں اپنی تقریر کی شروعات کرنے سے پہلے ایک شعر کہنا چاہتی ہوں۔ ابھی میں طفل مکتب ہوں نہ عالم ہوں نہ علامہ، ابھی میں طفل مکتب ہوں نہ عالم ہوں نہ علامہ، تمنا دل میں گونجی ہے سنا دوں حق کا پروانہ، تمنا دل میں گونجی ہے سنا دوں حق کا پروانہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ، اس کا مطلب یہ ہے اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے انسان کو پڑھنے کا حکم دیا۔ اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا اقرأ کہ تو روزے ادا کر، اقرأ اس کا مطلب یہ نہیں کہ تو حج ادا کر، اقرأ اس کا مطلب یہ نہیں کہ تو پڑوسی کے حقوق ادا کر، اقرأ اس کا مطلب یہ نہیں کہ تو نماز ادا کر، اقرأ اس کا مطلب یہ نہیں کہ تو حج ادا کر، بلکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا اقرأ۔ فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور ان کا سینہ دبوچ کے کہنے لگا اقرأ، پھر زور سے دو بار دبایا، دوسری بار دبایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہ کہا، تیسری بار دبایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا، چوتھی دفعہ کہا انا امی، میں امی ہوں، میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا۔ تو فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، یہ 5 آیتیں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں۔ پڑھ اس کا مطلب یہ نہیں کہ تو میٹرک پڑھ، اقرأ اس کا مطلب یہ نہیں کہ تو MBBS کر، اقرأ اس کا مطلب یہ نہیں کہ تو دنیا کی تعلیم میں مشغول رہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کل مسلم کا ورڈ استعمال کیا۔ علی کل مسلم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر مسلمان پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا مرد پر فرض ہے عورت پر نہیں، یہ نہیں کہا بچے پر فرض ہے جوان پر نہیں، یہ نہیں کہا جوان پر فرض ہے بوڑھے پر نہیں، بلکہ فرمایا علی کل مسلم، ہر مسلمان کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ زندگی کا ہر حال قرآن میں ہے، زندگی کا ہر حساب قرآن میں ہے۔ اے مسلمانوں ذرا قرآن کھول کے تو دیکھو، تمہارے ہر درد کی دوا قرآن میں ہے۔
علم کی اہمیت کا اندازہ لگانے کے لیے میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اہمیت ہو جائے کہ علم کا حاصل کرنا کتنا فرض ہے، کتنا ضروری ہے، اور آج کے ماحول میں تو بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ مثلاً مان لو کہ آج مغرب بعد سے یہ دینی مجلس شروع ہوئی ہے، اگر جس کے والدین پڑھے لکھے نہیں ہیں یا پھر بھائی پڑھے لکھے نہیں ہیں، مان لو انہوں نے یہاں مدرسے میں کسی بچی کا ایڈمیشن کرایا اور وہ مہاراشٹر سے رہتے ہیں۔ جب ان کو معلوم ہوا کہ ہماری بیٹی کی تقریر آج مغرب بعد سے شروع ہے اور انہیں ناگپور سے آنا ہے، اب ان کو علم نہیں ہے۔ پھر جب وہ ناگپور سے بیٹھے تو سیونی تک تو برابر آ گئے، لیکن ان کو علم نہیں ہے۔ چاہتے تو وہ سیونی سے آٹو کر کے چٹکا آ سکتے تھے یا بس کے ذریعے سے کانی واڑہ آ کر کانی واڑے سے چٹکا تک آ سکتے تھے، لیکن انہیں علم نہیں ہے تو انہوں نے اپنے دماغ کی کلا سے کیا کیا، پیدل چلنا شروع کیا، پیدل چلنا شروع کیا تو وہ ہڈی گودام پہنچ گئے۔ وہاں جا کے پوچھے، بھائی صاحب کیا یہی چٹکا ہے؟ نہیں، وہاں کے لوگوں نے بتایا نہیں، یہ تو ہڈی گودام ہے۔ پھر وہاں سے چلنا شروع کیے تو ٹگا محلہ پہنچ گئے۔ وہاں جا کر پوچھے، کیا یہی چٹکا ہے؟ وقت نکلا جا رہا ہے اور ہم کو ہماری بیٹی کی تقریر میں حاضر بھی ہونا ہے اور وقت برابر نکلا جا رہا ہے۔ جب وہ وہاں جا کر پہنچے، بھائی کیا یہی چٹکا ہے؟ وہاں کے لوگوں نے کہا نہیں، یہ تو ٹگا محلہ ہے۔ مان لو وہ 10 بجے سے ناگپور سے نکلے، 1 بجے تک سیونی پہنچے، اب وہ ان کو پیدل چلتے چلتے مان لو کہ 2 بج گئے۔ اب وہاں سے پیدل چلنا شروع کیے تو پھر اسٹیشن پہنچ گئے۔ جب لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ تو سیونی کا اسٹیشن ہے تو پھر وہ پیدل چلنا شروع کیے تو وہ بنجاری میں آ کر پوچھے، کیا بھائی یہی چٹکا ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں، یہ تو بنجاری ہے۔ مان لو 1 گھنٹے میں، پھر 2 بجے سے 1 گھنٹے میں 3 بجے تک بنجاری پہنچ گئے۔ پھر بنجاری سے پیدل چلنا شروع کیے تو پھر بھوما آ گئے۔ مان لو 1.5 گھنٹے بنجاری سے لگ گئے، 3:30 ہو گیا۔ اب عصر کا بھی وقت ہو گیا اور مغرب کا ٹائم بھی آتے جا رہا ہے اور بیٹی کی تقریر میں حاضر بھی ہونا ہے۔ اسی طرح جب انہوں نے پیدل چلنا شروع کیا تو پورا وقت کانی واڑے میں گزار دیا۔ عشاء بعد آ کر پوچھے، کیا بھائی یہی چٹکا ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں یہی چٹکا ہے۔ اب کس کام کا کہ ہماری بیٹی کی تقریر نکل گئی؟ یہ تو سمجھانے کے لیے میں نے تقریر کی بات لی، مثلاً اگر کسی کی میت میں حاضر ہونا تھا تو میت تو ہو چکی تھی۔ اسی لیے اس سے ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ پڑھے لکھے لوگوں سے نہ وقت ضائع ہوتا اور نہ ہی ہمیں پریشان ہونا پڑتا۔ اگر ہم پڑھے لکھے ہوتے تو برابر ہم چٹکے میں آ کر ٹائم پر حاضر ہو جاتے اور اپنی بیٹی کی تقریر بھی مقررہ وقت پر سن سکتے تھے۔ علم کا حاصل کرنا اتنا باشرین گھونٹ نہیں جو شربت کی طرح ہضم کر لیا جائے، اتنا باشرین لقمہ نہیں جو آسانی سے ہضم کر لیا جائے، اتنا باشرین راستہ نہیں جو پھولوں کا بچھا ہوا ہو۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ بے شک تنگی کے بعد آسانی ہے، یعنی آج ہم پریشانی حاصل کر کے علم حاصل کر لیے، پریشانی اٹھا کر علم حاصل کر لیے تو بے شک قیامت کے دن ہمارے لیے آسانی ہی آسانی ہے۔ والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو صحیح تربیت دے، اور سب سے بڑی ضرورت تو ماں کی ہے، کیونکہ ماں کی گود ہی وہ پہلا مدرسہ ہے جہاں سے بچہ صحیح تعلیم اور تربیت سیکھتا ہے۔
माँ को चाहिए जब से हमल ठहरे तो वो गुनाहगार पूरे आमाल छोड़ दे और अपनी औलाद की तरबियत के लिए हमल ठहरने से बाहर आने तक के पूरे से पूरे तस्बीह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अपनी औलाद की परवरिश करनी चाहिए। एक रियल वाक़या है, जो 4 पारे एक औरत को हिफ्ज़ थे। जब वो औरत अपने बच्चे को दूध पिलाती थी तो वो 4 पारे दूध पिलाते भर में पूरे हिफ्ज़ कर लेती थी। वो बच्चा जब बड़ा हुआ तो बहुत ही आसानी के साथ उसको 4 पारे हिफ्ज़ हो गए, लेकिन जब 5वें पारे की बारी आई तो वो बच्चे का हाफ़ज़ा कमज़ोर हो गया। लोगों ने इसकी वजह जानने की कोशिश की। फिर माँ ने बताई कि जब मैं अपने बच्चे को दूध पिलाया करती थी तो ये 4 पारे मैं पिलाते भर में उसको पूरा पढ़ लिया करती थी। पूरा 4 पारे पूरे हिफ्ज़ कर लिया करती थी। अब आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि इल्म का हासिल करना कितना फ़र्ज़ है, इल्म का हासिल करना फ़र्ज़ है, और इल्म वो हासिल करें जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो। वो इल्म किस काम का जो ज़ुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है और गले में काले धागे होते हैं। वो इल्म किस काम का जो ज़ुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं और औलाद दूसरों से तलब करते हैं। वो इल्म किस काम का जो ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करते हैं लेकिन शिर्क और बिदअत करते हैं। वो इल्म किस काम का जो ला इलाहा इल्लल्लाह तो कहते हैं लेकिन गैरों से अपनी हाजतें तलब करते हैं। जब आलिम तालिबात को समझाते हैं तो उनको ये फील होता है कि हम यहाँ से जाकर यही अमल करेंगे, लेकिन दीने मजलिस से उठने के बाद उनके रोंगटे इस बात के लिए खड़े हो जाते हैं, हम तो वही करेंगे जो हमारा दिल कहेगा। लोगों को जब समझाया जाता है कब्र में आज़ाब है तो कहते हैं देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा? जब कब्र में डाल दिया जाएगा जब देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा? जब सांप और बिच्छू जिस्म से लपटे हुए होंगे तब देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा? जब 70,000 साल से वो आग जलाई जा रही है, उस आग में डाल दिया जाएगा जब देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा? जब हमें जहन्नम की खौलती हुई आग में डाल दिया जाएगा और कांटेदार दरख्त का खाना दिया जाएगा जब देखा जाएगा। नहीं, अभी भी मौका है हमारे पास कि हम अपनी जिंदगी को संवार लें, और इल्म का हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है। ये नहीं कि सिर्फ जवानी में ही इल्म हासिल करें। इल्म हासिल करने की कोई उम्र नहीं है, चाहे वो बूढ़ा हो या बच्चा हो। जब बच्चा इल्म हासिल करने के लिए निकलता है तो समंदर में रहने वाली मछलियां भी उनके लिए दुआएं करती हैं। ये भी एक दीने मजलिस है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरिश्ते हमें अपने परों से ढांपे हुए हैं। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को इल्म हासिल करने की तौफीक दे। अभी मैं पढ़ ले पंच गाना नमाज ना कर कोई बहाना, पढ़ ले पंच गाना नमाज ना कर कोई बहाना, इसी में है जन्नत इसी में है जन्नत वरना दोज़ख तेरा ठिकाना। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, ए अल्लाह हम तमाम का खात्मा हो तो खात्मा बिल खैर हो। ए अल्लाह हमारे वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस का हकदार बना। ए अल्लाह जो बे औलाद हैं उन्हें औलाद दे। ए अल्लाह जिनके दुख तकलीफ हैं उनकी परेशानियों को दूर कर दे। आमीन सुम्मा आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।